نان صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. اوور آل آپ نے کیسا پایا آج جس طرح فیڈرل منسٹر نے پوری جو صورتحال بتائی 2024 سے 25 تک اکانومی کے حوالے سے کیسی رہی؟ جی میرے خیال میں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کچھ چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو مہنگائی کی شرح وہ نیچے آئی ہے, جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مستحکم رہا ہے, اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی کنٹرول میں ہے. تو اس میں یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فرض کریں کچھ چیزیں نہیں بھی حکومت کو پسند آئی تو وہ بہت بہتر ہوتا اگر وہ صاف صاف بتا دیتے اور اس کا آگے بندوبست کر دیتے. یہ سمجھانے کی بات ہے تو ایک اچھی گفتگو ہو جاتی. لیکن جب حکومت ہی کچھ چیزیں چھپانی شروع ہو جائے یا وہ غائب کر دے. اکنامک سروے پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بتائی گئی. بالکل نہیں بتائی گئی. آپ کو پتہ ہے تواتر سے یہ 1963 سے لیبر فورس سروے ہو رہا ہے ہر سال, اور پاکستان میں 2020 میں عمران خان صاحب نے یہ اس کا پلگ نکال دیا تھا, کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہے نہ ہی ہو تو بہتر ہے. پھر جب کیئر ٹیکر آئی انہوں نے بھی ایسے رکھا. اب آ کے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیں جو اصل بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ عوام کا ایک نمبر 1 خاص طور پہ یوتھ کا ایشو ہے ان امپلائمنٹ کا. اور اس میں جو یہ تینوں مختلف جماعتیں ہیں اتنی بے حسی انہوں نے دکھائی ہے کہ اس کا سرے سے ایکس رے کرنا ختم کر دیا. یعنی پلاننگ تو بعد کی بات تھی کہ کامیاب ہوتے نہ ہوتے, اور اس کی جگہ میں چھوٹے موٹے پروگرام دے کے کہ جناب یہ لیپ ٹاپ بانٹ دیں, یہ وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے, جن کا اصل میں دنیا میں کہیں بھی تعلق نہیں ہے یوتھ امپلائمنٹ کے ساتھ یا جنرلی ان امپلائمنٹ کو کم کرنے کے لیے. مائنڈ میں رکھے بغیر یا ان سارے سیٹس کو رکھے بغیر بجٹ ہم بنا سکتے ہیں پراپر ایسا جس سے فوکاسٹنگ بھی ہم بہتر طریقے سے کر سکیں اگلے سال؟ جی میرا خیال ہے جو پبلک کے اہم ایشوز ہیں اس میں ایک بے روزگاری ہے. جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں, نجکاری ادارے ہیں, گیلپ ہے, اپسوس ہے, پیو ہے, جو ان سے انٹرنیشنل ہیں, ہمیشہ انفلیشن نمبر 1 ہوتا ہے بائی فار, اور پھر بے روزگاری. باقی سارے جو ہیں وہ 10% میں ہوتے ہیں. اس میں سڑکیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, کشمیر, نیوکلیئر, سب کچھ ہوتا ہے. کوئی 1% ہے, کوئی 0.5% ہے, کوئی 3% ہے, اس طرح کر کے. تو یہ جو 2 مین چیزیں یہ اکنامک سے ریلیٹڈ ہیں, ان امپلائمنٹ اور انفلیشن. تو انفلیشن تو چلیں فی الحال تو کم ہو گیا, بالکل اس کی یہ بات درست ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں, اور منسٹری فائنانس نے اور اسٹیٹ بینک نے صاف صاف کہہ بھی دیا ہے کہ یہ واپس ڈبل ڈیجٹس میں جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دسمبر میں بینکوں نے 1.08 ٹریلین روپیز مارکیٹ میں پھینکا ہے, جبکہ پیداوار ہماری نیگیٹو ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ایگریکلچر کی بھی. تو کیا ہوگا, پرائس رائز ہوگی. تو یہ ابھی ستمبر میں آپ دیکھنا, میں کاش کہ میں غلط ہوں, میرے منہ میں خاک, لیکن آپ دیکھنا ستمبر کے بعد جو ہے ایک طوفان آنے میں. پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بھی تو نہیں بڑھ رہی ہے, ہاں انفلیشن تو کم ہو رہی ہے, لیکن اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ الفاظ کو ایسے گول مول کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, حالانکہ مہنگائی بڑھنے کی شرح رک گئی ہے. مہنگائی تو وہیں پر کھڑی ہوئی ہے جہاں پر موجود. بالکل, اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ تو پہلے ہی ایک پہاڑ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. جو 5 سال لگاتار مہنگائی ہوتی رہی ہے, اتنی ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور ابھی تک ان کی جو سیلریز ہیں یا ویجز ہیں وہ کیچ اپ نہیں کی ہیں کہ ان کی پرچیسنگ پاور واپس وہاں پر آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کاشتکاروں کے ساتھ انہوں نے کی, دیکھیں ایک اور بات ہوتی ہے اگر حکومت ایک اناؤنس کر دیتی کہ جی ہم یہ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ بندوبست کر رہے ہیں آپ کے لیے, اور سب کو پتہ ہوتا ہے اور اس سے اپنی مطابقت میں اس کو اپنے فیصلے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اتنا دھوکہ دیا ہے کہ لوگوں کو کھینچتے رہے, آخری دن تک کہتے رہے ہم آپ کو 3900 روپے فی من دیں گے, اور آخری دن پہ آ کے ان کو دھوکہ دے دیا. اب وہ سارا فیصلہ جو ہے ان بہت لاسز ہوئے. تو اس سال جو کمی آپ کو نظر ہوئی ہے اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ حکومت نے خود ہتھوڑا لے کے اپنے سر میں مارا ہے. سب جو ہے وہ کسان جو ہے وہ چیخ بھی رہے ہیں, وہ سیکھ پا بھی ہیں, بلکہ خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ تھے, ٹرانسمیشن کہتے ہیں کہ پھر ایک فیئر قسم کی ترقی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ملک کے اندر. بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں جی, اور صرف فٹ پرنٹ کی بات نہیں ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سپورٹ پرائس نہیں دے رہے, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, جس وقت کٹتی ہے تو یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں جس میں انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ آف ویٹ جو ہے اس کے پابندی لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں اگر وہاں پر گندم کا فلڈ ہے تو آپ قیمت حاصل ہی نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ سمجھیں کہ اگر ٹویوٹا موٹر کمپنی کے اوپر یہ قطغن لگا دے کہ کراچی کے باہر آپ موٹر اپنی گاڑیاں نہیں بیچ سکتے, تو کیا قیمت ہو جائے گی ان ٹویوٹا کی, پھر کراچی میں ساری کلیپس ہو جائے گی. تو اس طرح سے پھر یہاں تو پھر پوری مارکیٹ کریں اور ان کو اجازت دیں کہ وہ باہر بھی بیچ سکیں, جیسے انہوں نے یوکرین سے خریدی ہے,
کتنے ارب ڈالر کی اور اپنے کاشتکار کو نہیں دیے پیسے اور پھر ان کو آخری موقع پہ آ کے دھوکہ بھی دے دیا. یہ جو پورا کرائسس بھی دانا صاحب شروع ہوا تھا یہ وہی جو امپورٹ کی آپ کے پاس آلریڈی سرپلس گندم موجود تھی, آپ نے انٹرم گورنمنٹ نے اس کو امپورٹ کر لیا, اگلی گورنمنٹ آئی, تحقیقات وہ چیزیں ہوئیں, وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی تحقیقات, لیکن جب سے وہ کرائسس بنا وہ ابھی تک ختم نہیں ہو پایا. نہیں یہ اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ٹریلینز میں جو ہے لوگوں کا خسارہ نکلا ہے. اور آپ دیکھنا اس سال جب یہ گندم نہیں آئے گی مارکیٹ میں اس تناسب سے تو پاکستان کو تو چاہیے تقریباً 31 ملین ٹنز, تو 27 ملین ٹن سے تو بات نہیں, 1 ملین ٹن امپورٹ کرنا کوئی مذاق تو نہیں. کتنے شپس بنتی ہیں تو ایک بنتا ہے تو پھر اربوں ڈالر, پھر ان کی بھگدڑ مچنی ہے, پھر اوپر نیچے جانے کی, یعنی گورنمنٹ کو کچھ ڈھنگ کا نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آخری موقع پہ ایسے ہی نی جیک ریئیکشنز کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نے قطغن لگا دیے, تو فروری میں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں تھا. یہ تو ستمبر میں آ کے آپ نے سائن کیا جو ای ایف ایف کا پروگرام ہے. تو یہ فور کاسٹنگ کیوں نہیں ہو پاتی؟ آپ خود بھی حصہ رہے ہیں, فیڈرل منسٹر رہے ہیں, کابینہ کا حصہ رہے ہیں, یہ انہوں نے فیصلہ کیا جی اگر انہوں نے اس کو ختم کرنا تھا تو اس کو کوئی ڈھنگ کی پالیسی بناتے ہیں. ان کے پاس ستمبر تک وقت بھی تھا, اگر فرض کریں آئی ایم ایف کے ساتھ سائن بھی کرنا تھا تو جب ان کے ساتھ وعدہ کیا تو یہ فصل نپٹا کے تو آگے 6-7 ماہ اس کی پراپر سٹوریج کا بندوبست کرتے. میں وہی مائنڈ سیٹ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہی گورنمنٹ ہے جس کا آپ بھی حصہ رہے تھے, جس کے کیبنٹ میں آپ بھی رہے تھے, تو کیا مائنڈ سیٹ ہے اسپیشلی نون لیگ کے؟ مائنڈ سیٹ یہ ہے جی کہ اگر کسان کو ذبح کر کے تو ہم قیمتیں نیچے لا سکیں تاکہ شرح سود ہم نیچے لا سکیں, کیونکہ ان کے سارے کاروبار جو ہیں قرض پہ چلتے ہیں اور شرح سود جب نیچے آتی ہے تو ان کی جیب گرم ہوتی ہے کیونکہ بینک کا قرضہ سستا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اصل بات یہ. اچھا جو یہ کارٹلز انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کسان کو ذبح کر دیا. جس طرح بھی شمس صاحب مافیاز سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس طرح تو ملک کے اندر جو مافیاز کی جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, شمس صاحب بھی بات کرتے ہیں. مزمل صاحب مافیاز یہ کرائسس جو ہے انٹرم, مزمل صاحب سے اگری کر رہا ہوں اور میں اپنے گفتگو سے یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ واحد فصل گندم ہی ہے, لیکن میں مزمل صاحب سے یہاں تک بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو ہماری ایگریکلچر ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اور جب پروونسز ہمارے ارکے گلاب چھنکانے کے جو ہے نا اشتہار چلا رہے ہیں اور گلاس ٹرینیں بنا رہے ہیں جو مری کے سیریں کر جائیں گے, تو ظاہری بات ہے پھر یہ جو ہارڈ پالیسی آپشنز ہیں جس میں یہ پراپر تحقیقات کے ذریعے آپ کو ایک ویژن دینا سب کچھ, یہ چیزیں سفر کریں گی. تو یہ تصویریں کھنچوا کے 60 صفحے کے اشتہار دے کے تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی جو مزمل صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں اگری کرتا ہوں بالکل, یہ پالیسیز جو ہیں انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اس چیز کو, بلکہ الٹ اس کا بیڑا غرق کیا کہ اس کو جب بندوبست کرنا بھی تھا تو کسی ڈھنگ سے کرتے, آخری منٹ پہ آگے کلین کھینچ دیا. پالیسیز بنی کیا ہے ہماری ایگریکلچر ہے کوئی نہیں جی. ہمایوں عمر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں, سابق وفاقی. ایک طرف تو یہ ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, لگانے کی بات ہو رہی ہے, جو حکومت ہے اس کے اوپر ایک اس طرح کا ایک تاثر پایا جاتا ہے, تھوڑی بائزڈ ہے. خود صنعت کار ہیں, صنعت کار طبقے پہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں, تاجر ریٹیلر 35-40 لاکھ ہیں, تاجر دوست اسکیم متعدد اس طرح کی چیزیں آئیں, ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات ہوئی, ان کو تاحال ٹیکس نیٹ میں حکومت لانے میں کامیابی نہیں ہو پائی. جی بالکل, نہ صرف کامیاب نہیں ہو پائی بلکہ اپنی یہ آنیاں جانیاں دکھا کے اس کوشش سے قاصر رہ گئے, اور ابھی مارچ میں جب آئے میں وہ اسکیم ہی کینسل کروا دی. تو کچھ حلقوں کے ساتھ اتنی نرمی یہ برتتے ہیں, اتنی نرمی برتتے ہیں, اور کچھ حلقوں کو بالکل جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کسائیوں سے بھی برا سلوک کرتے ہیں, جن میں جیسے کہ ہم سیلری کلاس, جیسے سیلری کلاس. سب سے امپورٹنٹلی دیکھیں یہ انہوں نے جو 622 بلین کی چھوٹ لے لی آئی ایم ایف سے کہ ہم ہدف پورا نہیں کر پا رہے کیونکہ گروتھ نہیں ہوئی, اس لیے آپ ہمیں یہ معافی دیں. تو انہوں نے ٹیکس میں کمی کر دی, جو ٹارگٹ تھا اس کو 622 بلین سے کم کر دیا. یہ پوچھ کے کہ آپ کی کتنی کمی ہے, انہوں نے بتایا 622, انہوں نے کہا جی معاف کیا. انہوں نے کہا جی وہ تاجر دوست ایپ معاف کیا. انہوں نے کہا ایگریکلچر ٹیکس جو ہم نے اکتوبر میں پاس کرنے تھے قوانین اور جنوری میں یہ لاگو ہونا تھا, وہ تو ہم مارچ تک تو آدھے پچادے قانون ہی نہیں بنا سکے, تو اب جون سے کر دیں گے. انہوں نے کہا جی یعنی ان کو 7 خون معاف ہوئے ہیں تو یہ ہوا ہے. وہ کون سے ہیں؟ جب گروتھ آپ کی نہیں ہوئی تو باقی ٹیکسز نہیں کلیکٹ ہوئے, تو سیلریڈ کلاس سے آپ نے پہلے سے بھی ڈبل کیسے کر لیا, جو بجٹ میں نہیں بھی تھا وہ بھی آپ نے کلیکٹ کر لیا. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو پھر اگر آپ نے بچت کرنی ہے تو پھر آپ ساروں کی برابری, جو اصول آپ نے جون میں طے کیا تھا کہ سب کو برابری کا ٹیکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں پھر آپ اپنے چہتے حلقوں کو نرمی دکھاتے ہیں, کسی کو ادھر کر دیتے ہیں, کسی کو ادھر کر دیتے ہیں, اور باقی جو پسند نہیں ہے ان کو آپ ذبح کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں ان کی کتنی نہلی ہے, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5-10 لاکھ کاشتکار ہیں پورے پاکستان میں, یہ ان کے نون لیگ کے کوئی محترمہ تھی, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو بس آنن فانن انہوں نے اپنا مقصد نکالنا ہے. مطلب جو تنخواہ کا سبقہ ہے عائشہ سامو وہ قربانی کا بکرا ہے, یہ قربا ہے تو یہ قربانی کے بکرے سے وہ یاد آ رہا ہے کہ بکرا ہے, ان کو ذبح کی. صاحب کیوں ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پاتی ہے؟ انٹینٹ کا مسئلہ ہے یا پھر کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پھر کمپیٹنس کا مسئلہ ہے؟ واٹ از رانگ ود اس؟ اس میں جی بہت سارے مسئلے ہیں. ایک تو پالیسی کا مسئلہ ہے کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ سب کو ٹیکس کرنا ہے.
اب وہ روتے روتے فیصلہ ہو گیا تو اب اس کی امپلیمنٹیشن جب آ رہی ہے تو جو اشرفیہ ہے اس کے ان چہیتے حلقوں کے اوپر یہ بوجھ پڑتا تو پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا, میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی مارچ میں آئی ایم ایف کو حکومت نے صاف کہہ دیا کہ جی ہم سے یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, اور وہ مان گئے. سو آئی ایم ایف ہیز بلنکڈ. اب یہ جون کے بعد انہوں نے سارا پرومس کیا کہ ہم کریں گے. جون کے بعد اگر اب نہیں ہوگا تو ستمبر میں فرینکلی سپیکنگ مجھے تو ابھی سے آوازیں نظر آ گئی ہیں. یہ آج ہی پریس کانفرنس تھی جو فنانس منسٹر صاحب کی, وی آر اسٹیئنگ دا کورس, وی آر اسٹیئنگ دا کورس. جب یہ زیادہ بلند آواز میں آپ کو بار بار کہنا پڑے نا, اس کا مطلب ہے کورس سے کوئی پریشر آ رہا ہے جو آپ کو ہٹا رہا ہے. تو یہ جو مگر مچھے ہیں, میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کسٹمز ٹیرف, یہ کل پتہ چل جائے گا کہ یہ نیچے کر رہے ہیں. جو پروٹیکٹڈ انڈسٹریز تھیں جس میں کنزیومر ڈیوریبلز ہیں, آٹوموٹیو سیکٹر ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے ہیں یہ جو ٹی ویز بنا رہے ہیں, یہاں پر موبائل فون بنا رہے ہیں, بلا بلا بلا, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام سے جنہوں نے سہولتیں لی ہوئی ہیں گورنمنٹ سے, اور یہاں پر مہنگا اپنا بال بیچ رہے ہیں کیونکہ باہر کی امپورٹس ان کے ٹیکس کی وجہ سے ان سے بھی مہنگی ہیں. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ کل بجٹ میں یہ آ گیا تو ایک کیا, یہ تو 10 فنانس منسٹر چبا کے پرے ماریں گے, ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. تو مجھے نہیں نظر آ رہا فرینکلی سپیکنگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی جو ان کو کرنی پڑ رہی ہیں کہ نون لیگ کا کوئی ارادہ ہے. تو اس وجہ سے جو ستمبر میں قسط آپ کو ملنی ہے اگلی والی, پاکستان از نون ایز اے ون ٹرانچ کنٹری فار آئی ایم ایف, یہ میرے خیال ہے مشکوک ہے. میں حیران نہیں ہوں گا کہ اگر نہ ملی. ٹھیک ہے, یہ مزمل صاحب سے کوشچن پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے. مزمل صاحب جی,